السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ برادران ملت اسلامیہ، ایک غلام کا عجیب و غریب واقعہ کہ اس غلام نے کس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے کن کن انعامات سے نوازا۔ آپ اس ویڈیو پر بنے رہیں اور جانیں کہ اس غلام نے کس طرح اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کی اور کون کون سے انعامات اللہ تبارک تعالیٰ نے اس غلام کو عطا کیے۔ حکایت کچھ یوں ہے کہ ایک آدمی نے ایک غلام خریدا تو اس غلام نے اپنے آقا سے کہا کہ اے میرے آقا، میں 3 شرط لگاتا ہوں، اگر آپ یہ 3 شرطیں منظور کر لیں تو یہ میرے غلام کے لیے بہتر ہوگا۔ اس آدمی نے کہا کہ اے میرے غلام، وہ 3 شرطیں تیری کون کون سی ہیں؟ لہٰذا وہ غلام اپنے آقا سے شرط گنانا شروع کر دیا اور کہنے لگا کہ اے میرے آقا، میری پہلی شرط یہ ہے کہ جب بھی فرض نماز کا ٹائم ہو جائے آپ مجھے فرض نماز پڑھنے دیں گے، فرض نماز پڑھنے سے منع نہیں فرمائیں گے۔ اور میری دوسری شرط یہ ہے کہ آپ دن میں چاہے جو حکم دیں لیکن آپ رات میں مجھے حکم نہ دیں۔ وہ غلام کہنے لگا کہ اے میرے آقا، میری تیسری شرط یہ ہے کہ اپنے گھر میں سے میرے لیے ایک ایسا کمرہ دیں، مجھے ایک ایسا کمرہ دیں کہ جس کمرے میں میرے سوا اور دوسرا کوئی آدمی نہ جا سکے۔ لہذا اس آدمی نے کہا کہ اے میرے غلام، میں نے تیری 3 شرطیں قبول کر لی ہیں۔ پھر وہ آدمی کہنے لگا کہ اے میرے غلام، یہ میرا گھر ہے، جو کمرہ تمہیں پسند آئے اس کمرہ کو چن لو، اس کمرے کو پسند کر لو۔ لہٰذا اس غلام نے ایک خراب ٹوٹا پھوٹا کمرہ پسند کیا تو اس پر اس کے آقا نے کہا کہ اے میرے غلام، میرے گھر میں تو بہت اچھے اچھے کمرے ہیں لیکن تم نے ٹوٹا پھوٹا خراب سا کمرہ کیوں پسند کیا؟ لہٰذا وہ غلام کہنے لگا کہ اے میرے آقا، کیا آپ کو نہیں معلوم، کیا آپ نہیں جانتے کہ ٹوٹا پھوٹا کمرہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی یاد اور اس کے ذکر کی برکت سے باغ بن جایا کرتا ہے۔ چنانچہ وہ غلام دن کو اس آدمی یعنی اپنے آقا کی خدمت کرتا اور رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا۔ کچھ مدت کے بعد ایک ایسی رات بھی آ گئی کہ غلام اپنے کمرے میں عبادت الہی میں مشغول ہے اور اس کا آقا چلتے چلتے غلام کے کمرے میں پہنچ گیا اور کیا دیکھتا ہے کہ غلام کا کمرہ روشن ہے اور غلام سجدے کی حالت میں ہے۔ اس کا آقا دیکھ رہا ہے کہ اس غلام کے سر کے اوپر آسمان و زمین کے درمیان ایک روشن قندیل معلق ہے اور غلام اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری کے ساتھ مناجات کر رہا ہے کہ اے پروردگار عالم، تو نے مجھ پر میرے آقا کا حق اور دن کو اس کی خدمت لازم کر دی ہے۔ اگر یا پروردگار عالم، اگر یہ مصروفیت نہ ہوتی تو میں دن رات صرف تیری ہی عبادت کرتا، میں تیری ہی عبادت میں مصروف رہتا۔ وہ غلام یہ مناجات کر رہا تھا کہ اے یا پروردگار عالم، یہ میرا عذر قبول فرما، اور آقا یہ ساری اس کی عبادت، یہ سارے اس کے جملے، یہ اللہ سے دعا کرنا، یہ سب اس کا آقا کھڑے کھڑے سن رہا تھا۔ لہٰذا جب صبح ہو گئی تو وہ قندیل
جو لٹکی ہوئی تھی واپس چلی گئی اور اس کی مکان کی چھت آپس میں مل گئی۔ یہ سارا منظر اس آدمی نے دیکھ کر سارا کا سارا منظر اپنی بیوی کو جا سنایا۔ تو جب دوسری رات آئی تو غلام پھر سے عبادت الہی میں مشغول ہے، اور وہ آدمی اپنی بیوی کو لے کر اپنے غلام کے کمرے کے دروازے کے پاس کھڑے رہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ غلام سجدے میں ہے اور قندیل اس کے سر پر لٹکی ہوئی ہے۔ وہ دونوں میاں بیوی کھڑے ہوئے یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں اور رو بھی رہے ہیں۔ وہ غلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بار بار یہی دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ، تو نے مجھ پر میرے آقا کا حق اور دن میں اس کی خدمت لازم کر دی ہے۔ یا اللہ، اگر یہ مصروفیت نہ ہوتی تو اے پروردگار عالم، میں تیری دن رات عبادت کرتا، میں تیری عبادت میں دن رات مصروف رہتا۔ یہ سن کر وہ میاں بیوی جو اس غلام کے کمرے کے دروازے کے پاس کھڑے تھے، یہ سارا منظر دیکھ کر رو رہے تھے۔ جب صبح ہو گئی تو اس آدمی نے اپنے غلام کو بلایا اور کہا کہ اے میرے غلام، آج سے تم غلام نہ رہے، یعنی اے میرے غلام، تم اللہ کی خاطر آزاد ہو، تاکہ جو تم عذر پیش کر رہے ہو وہ عذر تمہارا دور ہو جائے اور تم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کر سکو۔ غلام نے جب سنا کہ میرا راز تو کھل گیا تو غلام نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا، اے صاحب راز، اے راز کے مالک، راز تو کھل گیا، اب راز کھلنے کے بعد وہ غلام عرض کرتا ہے، اے پروردگار عالم، راز تو کھل گیا، اب راز کھلنے کے بعد میں زندگی نہیں چاہتا۔ بس اسی وقت وہ غلام گرا اور اس کی روح قبض ہو گئی۔ تو برادران ملت اسلامیہ کہ وہ غلام تھا کہ وہ بار بار اللہ رب العزت کی بارگاہ میں راتوں رات دعا کرتا تھا کہ یا پروردگار عالم، اگر میں غلام نہ ہوتا، اس کے کہنے کا مطلب یہی تھا کہ یا اللہ، اگر میں غلام نہ ہوتا تو میں دنوں رات تیری عبادت میں مصروف رہتا، لیکن ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہم آزاد ہیں، پھر بھی ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے ذکر سے بہت دور ہیں۔ لہٰذا اے مسلمانوں، اے مسلمان نوجوانوں، اپنے آپ کو پہچانو اور اپنے رب کا حکم مانو اور اپنے رب کی عبادت کیا کرو اور اللہ کا ذکر و اذکار کیا کرو۔ اگر تم اللہ کا ذکر کرو گے تو اللہ تمہارا چرچا فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔